وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان، درس نمبر 1639، آیت نمبر 102، حصہ ششم۔ آج کا موضوع، کیا ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ سامعین کرام، سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان قرآن کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر چیز کے لیے۔ سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ فرقان کے ابتدائی مضامین کو۔ گزشتہ سبق جو تھا الذی لہ ملک السماوات والارض کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی۔ اور خلاصہ گزشتہ گفتگو کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ انسان فطرتاً کامیابی چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، دوام چاہتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے، یعنی دنیا میں۔ تو اب اس کے لیے دیکھیں، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ جو حقیقی سچے متلاشی ہیں کامیابی کے دنیا میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے دنیا کی کامیابی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔
اگرچہ یعنی حقیقی کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہی کامیاب ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں جو پروگرام دیا ہے اور جس طرف وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، اور جو پروگرام ہے یعنی شریعت مطہرہ، یعنی اللہ کا حکم اور رسول کی پیروی، تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کی کامیابی پہلے نمبر پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور آپ یعنی رزق کم ہو جائے آپ کا، یا آپ کو جو مقام ملنا ہے وہ نہ ملے دنیا میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دیکھیں جو شریعت مطہرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورہ ہود میں ہے غالباً، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع کر لو، تمہیں وہ ایک اچھی زندگی دے گا۔ یمتعکم متاع، دیکھیں قرآن میں آپ کو پڑھ رہا ہوں تو آپ کو قرآن پر یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی واحد حقیقت کی کتاب ہے جو ہمارے سامنے حقیقت اور سچ بیان کرتی ہے۔ سچ جو ہے قرآن میں ہے، حقیقت قرآن ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی باتیں ہیں وہ جھوٹ ہو سکتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو بھی بات ہے۔ اب یہ کافرانہ خیال ہے جو قرآن میں بیان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ یا مِنْ أَرْضِنَا، جو بھی ہے۔ تو یہ کافروں کی سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اچک لیا جائے گا، یعنی ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ نتخطف کا مطلب یہ ہوتا ہے ہوا میں پرندہ کوئی چیز اچک لے، ہوائی سے اچک لے، تو ایسا نہیں ہے، یہ کافرانہ خیال ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ اور دیکھیں اب میں آپ کو کیا بیان کروں، ہمارے ذہن اصل میں اس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں حق کی پیروی میں ہمارا نقصان ہے، تو پھر جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تقاضے کیا ہیں؟ اپنی مال و جان کو اللہ کا سمجھو اور اللہ کی راہ میں لگا دینے کا جذبہ رکھو، موقع ہے تو قربان کر دو، مال کو بھی جان کو بھی۔ یہ بس میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، جو دین کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے، جذبہ، تقوی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگوں، جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا وہ جذبہ پہنچتا ہے۔ اصل میں تو سر جذبہ ہے، جذبہ، نیت، جذبہ، ارادہ کچھ کرنے کا، اور یہ جو مومن کی شان تو یہی ہے۔ جب باغباں کو وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت پڑی، جب باغباں کو ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، ایک جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم سے تو ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ہماری کامیابی چاہتا ہے، ہمارا عروج چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، ہمیں نفع دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر شرائط ہیں۔ اور شرائط کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، بہرحال میں مختصر اختصار سے کام لے رہا ہوں، اور بس میں مختصر طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سارا جو نچوڑ ہے
وہ بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول ہمیں بندگی کی، اللہ ہمیں بندگی کا حکم دے رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ، پیغمبر کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی، تقویٰ کی روش اور میری پیروی، پیغمبر کی پیروی کے طریقہ کار یہی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، میں تو آپس کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی یعنی یہ میرا یعنی محض تفسیر بیان کر دینا، ترجمہ کر دینا، یہ میرا مشن نہیں ہے۔ میرا مشن کیا ہے؟ خیر خواہی، اور خیر خواہی تو آج کی ایک بات بھی آپ کے لیے کافی ہے خیر خواہی کے لیے، کہ آپ ایک جذبہ پیدا کریں، ایک نیت بنائیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جو قوتیں ہیں، جو کچھ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہے آپ کے پاس، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اور اس میں صرف مال تو نہیں ہے، جان ہے، مال ہے، دیگر آپ کی سب کچھ ہے، وہ خرچ کرو۔ تو پھر یہ کیا ہوگا؟ آپ کو آپ کی دنیا میں آپ کی معراج مل جائے گی، آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا۔ مَن لَّهُ الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ، جس کا مولا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا، اس کا سب کچھ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ میں کیا تسلی دے رہا ہوں؟ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، میری تسلی کیا ہوگی؟ لیکن میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ساری باتیں قرآن کی روح سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کون اور میری تسلی کیا؟ اصل تسلی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکوکاری کا رویہ اپنا لیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، خالق سماوات والارض کی گارنٹی ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ ہم ایسی شیطانی چکروں میں پڑ گئے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب فقر کیا ہے؟ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے، آپ اپنے پاس کیوں کچھ رکھتے ہیں؟ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے راستے میں حسب الحکم آپ خرچ کرنے کے لیے جذبہ رکھیں، تیار رہیں، موقع ہے تو لگا دیں، مال و جان کو کھپا دیں، بس یہی بات ہے۔ بہرحال تو بات ہو رہی تھی للذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے آسمان اور زمین، یعنی ہر چیز کا مالک ہے، بڑا مہربان، نہایت شفیق، مہربان، انداتا، دینے والا، لٹانے والا، اور بہت دینے والا اور بے شمار دینے والا۔ بہرحال اچھا آگے چلتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کوئی اپنے لیے اولاد نہیں بنائی ہے۔ یہ دیکھیں جاہلوں کے یہ اولاد یا شریک وغیرہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ اصل میں ہم جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور یہ جملہ ذرا سوچ لیں، یہ اولاد وغیرہ ہم لوگ تو نہیں کرتے نا، اور شریک بظاہر ہم نہیں بناتے، لیکن باطن میں تو ہم نے اللہ کے لیے شریک بنائے ہوئے ہیں نا۔ صرف اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، باقی تو ظاہر پہ ہمارا بھروسہ ہے پورا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے رکھے ہوئے، تو آپ کا اس پہ بھروسہ ہوگا۔ 1 ارب کا مطلب 100 کروڑ ہوتا ہے، 100 کا مطلب 1000 لاکھ روپے۔
تو اس پر آپ کا بھروسہ ہے، اللہ پہ تو نہیں ہے بھروسہ ہمارا. ہم ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال و جان کھپانے سے ڈرتے ہیں، لگاتے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہماری منزل ہے اور ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، ظاہری فائدے کو. اور اصل فائدہ جو ہے ہماری نظر میں آج کے مسلمان کا ظاہر کا فائدہ ہے. بہت پیسہ ہو، چلتا کاروبار ہو، بہت بڑی گریڈ 30 کی نوکری ہو، اور اس پہ پھر آپ کا بھروسہ رہتا ہے. وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں تجارت فیل نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بہرحال یا نوکری نہ چلی جائے یا کوئی بھی. تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ذرا غور سے سنیں. میں اس پہ اب بات کر رہا ہوں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. یہ دو جملوں پہ میں بات کر رہا ہوں. شریک ہم کیوں بنا لیتے ہیں؟ ہم نے بھی شریک بنائے ہوئے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہماری وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. یہ آگے جو آیت آنے والی ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ مضمون میں اس کے لیے بھی بیان کر رہا ہوں. وہاں پہ شاید میں اتنی تفصیل نہ کروں، کیونکہ یا وہاں کروں گا یا اب کر رہا ہوں، لیکن میں ابھی سے شروع کر دیتا ہوں کہ یہ شریک کیوں کرتے ہیں لوگ، یعنی غیر پہ بھروسہ کیوں ہوتے ہیں، کر لیتے ہیں. ہمارے سامنے تو اس وقت مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم یعنی اللہ کے علاوہ اور ہستیوں پر ہمارا بھروسہ ہے، اپنے زور بازو پر آپ کا بھروسہ ہے، اپنی تعلیمی ڈگریوں پر آپ کا بھروسہ ہے، اپنی نوکری پر، اپنے کاروبار پر، اپنے کارخانے پر. یہ سب ہم ایسے ہی ہے، ہمارا ذہن ظاہر پر بھروسہ ہے. ظاہر سے منافع کی توقع ہم رکھتے ہیں. ظاہر ہو، چلتا ہوا کاروبار، کارخانہ چل پڑے، نوکری میں ترقیاں ہوتی رہیں، مثال کے طور پہ عہدے ملتے رہیں، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، اس پر ہماری نظر ہوتی ہے. اب میجر صاحب جو ہے وہ خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ کرنیلی کب ملے گی، اور پھر کرنل صاحب جب بن جاتے ہیں تو پھر وہ آگے کی سوچتے رہتے ہیں. ہر انسان خواب دیکھتا رہتا ہے ظاہر کے. یہ میں ویسے ہی آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. ہر انسان جو ہے وہ ظاہر کے خواب دیکھتا رہتا ہے. ہر جگہ ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں ظاہری کامیابی کے، اور توقع رکھتے ہیں، امیدیں. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّةُ. یہ میرے خیال سے سورہ حدید کا مضمون ہے، جو بھی ہے. تو وہاں پہ یہ مضمون ہے نا کہ منافق مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتوں سے کہیں گی ہماری طرف ذرا دیکھو پل صراط پہ، ہم بھی تمہارے روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ راہ، ہمیں تو اندھیرا ہے ہمارے سامنے. تو پھر اس ضمن میں پھر آیت آئے گی، پوری آیت میں نہیں پڑھ کے سنا رہا. تو ان کو کہا جائے گا کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ ان کا کردار بتایا جائے گا جو آج ہمارا ہے، کہ تم دھوکے میں پڑے رہے، اور یعنی تم دھوکے میں پڑے رہے اور تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکے میں، وغرتکم الامانیہ، اور تمہیں تمہاری امیدوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور تم شک میں پڑے رہے. ورتبتم، اور وغرتکم الحیات الدنیا، ایسے الفاظ ہیں. تو اب ساری ہماری دیکھیں پلاننگ جو ہے وہ ظاہر کی ہے. میں مضمون بیان کر رہا ہوں یہ لم یتخذ ولدا ولم لہ شریک فی الملک، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. تو ہم نے شریک بنائے ہوئے. شریک کیا ہے؟ کہ اللہ کے مقابلے میں دوسرا. آپ یعنی کسی دوسرے کو نفع دینے والی ہستی سمجھ لیں یا نقصان پہنچانے والی ہستی، اور سارا نفع و نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، پھر ظاہر پر آپ بھروسہ شروع کر دیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. تو ہمارا بھروسہ تو ظاہر پہ ہے.
وہ کہتا ہے نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امید، بت کیا ظاہر، یہ وہ ہندوؤں والے بت نہیں، بت ظاہر، جو بھی چیز اللہ کے راستے سے آپ کو روک لے، اس کی وجہ سے آپ رک جائیں تو وہ بت ہوتا ہے، رکاوٹ۔ بت مطلب رکاوٹ، کوئی چیز اگر رکاوٹ بن جائے تو وہ بت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی مرضی ہے، خواہشات نفس ہیں، آپ کی چاہت ہے، وہ اگر اللہ کے راستے میں آپ کی رکاوٹ بن جائے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل اور نبی کے طریقے کی اطاعت، اگر اس میں آپ کی خواہش یا کوئی بھی چیز رکاوٹ بن جائے تو وہ پھر بت ہو جاتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ مختصر اگر جملہ میں کہوں، ہر وہ چیز جو راہ حق کی طرف بڑھنے سے آپ کو روک دے، اور اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف کوئی بھی اگر آپ کی خواہش بت بن گئی، رکاوٹ بن گئی، تو وہ آپ کا بت ہے۔ وہ آپ کا نفس ہو سکتا ہے، وہ آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے، کوئی یار دوست کا مشورہ ہو سکتا ہے، ابھی آگے آئے گا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، جب ہدایت میرے پاس آ گئی اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا میرے دوست نے۔ اور یہ کافی ایسے رکاوٹیں تو ظاہر ہے مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ ہمارے اندرون میں دو رکاوٹیں ہیں، نفس اور شیطان۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ پھر خواہشات نفس ہیں آپ کا، آدھا عدو کا نفسک الذی بین جنبیک، تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں۔ میں یہ شریک فی الملک کی بات کر رہا ہوں، اصل میں تو شرک ہے، اور توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ توحید کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اب اس کی ضد پھر شرک ہے۔ ہم اس شرک خفی میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، شرک جلی نہیں ہے تو شرک خفی تو ہے، ریاکار ہیں ایک تو نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہم ریاکار ہیں، ہم سب ریاکار ہیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جب زندگی غیر اللہ کے لیے ہے تو یہ ریاکاری ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی غیر اللہ کے لیے، وہ آپ کے اپنے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، یہ سارے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو شریک میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی چیز میں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں، نہ مقصد میں۔ تو ہم تو ہر چیز میں ہمارے شریک ہیں، ہم نے اطاعت غیر اللہ کی، مقصد غیر اللہ، محبت غیر اللہ اندازہ تو لگائیں نا آپ اپنا۔ لیکن دھوکے میں آپ پڑے رہیں گے تو آپ کو تو پھر اصلاح احوال کا خیال نہیں رہے گا۔ مریض اگر اپنے آپ کو مریض نہ کہے یا نہ مانے، اپنے آپ کو صحت مند سمجھے، تو وہ پھر اپنے علاج کی فکر تو نہیں کرے۔ ہم تو سب مریض ہیں، کفر، شرک اور منافقت، سارے جو خرابیاں ہیں ہم میں موجود ہیں، یعنی مشرکانہ روش، کافرانہ روش، منافقانہ روش، اصل تو روش ہے۔ ابھی روش کا بات ہوا ہے، یعنی قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ہماری زندگی میں تو للہیت نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس پہ ذرا آپ سوچیں نا۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اب جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، پھر آپ کے چاہے ادھر جائیں چاہے ادھر جائیں، بعض نے، اب دیکھیں ہمارے عیسائی جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں،
تثلیث مطلب 3 خداؤں کے قائل ہیں. عیسیٰ ہے، خدا ہے، اور روح الامین ہے، اور وہ جو بھی ہے اس کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے. اللہ عیسیٰ کی شکل میں آیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو آپ دیکھ لیں. اب یہ دراصل کیا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھیں، انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ شروع کر دیا، دین کو بگاڑ دیا. ہم نے بھی دین کو بگاڑ دیا ہے کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. مسلمانوں اصل دین آج نہیں ہے، فرقہ واریت ہے، آپ کو پتہ ہے. میں کبھی کبھی یہ تقریریں سنتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. فرقوں میں اور فرقہ واریت میں، اور پھر اس پہ شعلہ بیانی، یہ نہیں، یوں لگتا ہے کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے. یا تو اہل بیت کا مسئلہ ہے، یا یہ مسئلہ ہے، یا وہ مسئلہ ہے، یا قبر پرستی کا مسئلہ ہے، یا مجھے تو اور پھر مسئلے لگتے نہیں ہیں جب لوگ انہی مسئلوں پر بات کرنے لگتے ہیں. یا رسول اللہ کہو نہ کہو، رفع یدین ہے نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ اور یہ اور وہ، آپ دیکھ لیں ہم تو مطلب کن چکروں میں پڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں نہیں ہیں، حیاتی بماتی، یہ تو نہیں ہے. دین میں تو دیکھیں، دین میں تو بس وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. بنیاد، اگر آپ بنیاد سے غافل ہو جائیں پھر فرقہ پرستی میں پڑ جائیں گے آپ. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں. بنیاد کیا ہے؟ بندگی، خالص بندگی، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں. اور پھر مومن جو ہیں یہ تو رحماء بینہم کی مثال ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو آج کل تو ہم کفار، اب دیکھیں اسرائیل ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کفار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، لیکن پھر ہمارے عرب جو ہیں وہ ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. اور پھر ہمارا سعودی عرب جو ہے مسلمان بھائیوں پہ یمن میں، ٹھیک ہے فرقوں کا آپ کا یعنی مسلک کا فرق ہے، وہ شیعہ ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان پہ آپ بم برسا رہے ہیں، اور اسرائیل سے آپ دوستی کر رہے ہیں، یہودیوں سے آپ دوستیاں مچا رہے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یمن میں جا کے کیا کیفیت ہے. یہ ویسے ہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، وقت اختتام پذیر ہے ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے. الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک
في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم